شیر کا گھر۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ محنتی اور جفاکش تھے۔ گاؤں سے جنگل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک نہر تھی جو سارا سال بہتی رہتی تھی۔ نہر کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو کھیتی باڑی کے لیے کافی سہولت تھی۔ گاؤں کے باشندوں میں خیردین نام کا بڑھئی جانا پہچانا نام تھا۔ خیردین اپنے کام کا ماہر تھا۔ خیردین کی مہارت اور ایمانداری کی وجہ سے گاؤں میں اس کے بنائے ہوئے مال کی خوب مانگ تھی۔ اس مقصد کے لیے خیردین جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور مختلف قسم کے فرنیچر وغیرہ بنا کر فروخت کرتا تھا۔ جنگل کے شروع میں درخت ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے اور لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے یہاں جنگلی جانور بھی نہ تھے، البتہ بندروں کی بہتات تھی۔ چھوٹی موٹی شرارتوں سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ کچھ دور جا کر گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ خیردین نے سنا تھا کہ گھنے جنگل میں شیر بھی رہتے ہیں، لیکن آج تک ان سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ایک دفعہ خیردین کو شہر کے چڑیا گھر کی طرف سے 3 عدد بڑے سائز کے پنجرے بنانے کا کام ملا۔ خیردین نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اوزار سنبھالے جنگل کے گھنے حصے میں اپنے مقصد کی لکڑیاں کاٹ کر پنجرے بنانے کا کام شروع کیا۔ خیردین کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، لہٰذا وہ لکڑیوں کو اٹھا کر گھر لے جانے کی بجائے جنگل میں ہی کام کرتا اور شام کو اوزار لے کر واپس آ جاتا۔ تیسرے روز اس نے ایک خوبصورت اور مضبوط پنجرہ تیار کر لیا۔ خیردین اپنے کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے گھراہٹ سنائی دی۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو چند ہی قدم پر ایک شیر کھڑا تھا۔ خیردین تھر تھر کانپنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ خیردین نے خوشامد بھرے انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ناراض نہ ہو، آپ کا گھر بنا رہا ہوں، تشریف لائیں۔ شیر نرم پڑ گیا اور سوچے سمجھے بغیر پنجرے میں داخل ہو گیا۔ خیردین تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا، لہٰذا اس نے فوراً پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ خیردین نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پانی گرم کرو۔ جب پانی گرم ہو گیا تو خیردین بڑھئی نے شیر پر ڈالنا شروع کر دیا۔ شیر کا بدن گرم پانی سے جھلس گیا۔ جب خیردین نے دیکھا کہ شیر ادھموا ہو گیا ہے تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر بدحواس ہو کر باہر نکلا اور تیزی سے بھاگ گیا۔ خیردین بڑھئی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شیر اپنے ساتھ 2 مزید شیر لے کر حاضر ہوا۔ خیردین اور اس کا بیٹا خوفزدہ ہو گئے اور فوراً قریبی درخت پر چڑھ گئے۔ جلا بھنا شیر اپنے باقی دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ آخرکار جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہوا اور باقی دونوں شیر اوپر تلے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے وہ بڑھئی کے کافی قریب پہنچ گئے تھے۔ خیردین بڑھئی کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک دم چلا کر بولا، گرم پانی لاؤ۔ گرم پانی کا سنتے ہی جلا بھنا شیر ایک دم سے گھبرا گیا اور فوراً بھاگ گیا، جس کی وجہ سے باقی دونوں شیر بھی دھڑام سے زمین پر گر پڑے۔ اس طرح خیردین بڑھئی اپنی عقل مندی اور حاضر دماغی سے نہ صرف محفوظ رہا بلکہ شیروں کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حاضر دماغی اور عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔